پہلے تو میں پاکستانی میڈیا کا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، فوٹو جرنلسٹ، کیمرہ مین، بلاگرز، ڈیجیٹل میڈیا، ان سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں اپنی گورننگ باڈی کے بیہاف پہ کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا تھیٹر فیسٹیول جس طریقے سے انہوں نے کور کیا، جس طرح سے پوری دنیا تک وہ فیسٹیول پہنچا، جس طرح سے ایک ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے صوبے کی امیج بنی، کیونکہ عام طور پہ یہ تاثر تھا کہ یہ جو تھیٹر ہے یہ ہمارا میڈیم ہی نہیں ہے، یہ ویسٹرن میڈیم ہے، لیکن اتنا یہ جو 31 دن تک 45 ڈرامے، ٹاکس، دنیا بھر سے تھیٹر گروپ آئے، تو وہ بہت ہی زبردست تھا، لیکن میڈیا نے جس طرح سے اس کو کور کیا ہے یہ بھی ایک، اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور ابھی اس کی مبارکبادیں ہم وصول کر رہے ہیں۔ آپ کے کام کی ساری مبارکبادیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو آپ کے ذریعے پہنچتا ہے پورے گلوب پہ، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ساری جہتوں میں کام کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں کام کرتے ہیں، اور پاکستان کے مختلف ادارے بدقسمتی سے اپنا کام کرنے میں مکمل طور پہ زیادہ تر ادارے ناکام ہیں۔ اس پورے ملک میں بڑے بڑے ثقافتی ادارے ہیں، حکومتی سطح پر بھی ہیں۔ میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ پورے پاکستان میں آرٹس کونسل آف پاکستان کام کرے اور ہمیں ستائش ملے، اور باقی لوگ ہم سے گلگت، لاہور جیسا عظیم الشان شہر، اس کے صحافی، اس کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ کب آئیں گے۔ کشمیر، گلگت، گوادر، ملتان، سب جگہ سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ کب یہاں یہ خوشیاں لے کر کے آئیں گے۔ یہ آرٹس کونسل کے ممبران کے لیے، اس کی گورننگ باڈی کے لیے، ہم آفس بیرر کے لیے پرائیڈ کی بات تو ہے، لیکن الارمنگ بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے سارے ثقافتی ادارے، علمی ادارے، ادبی ادارے، جن پہ اس ملک کے ٹیکس پیئر کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے، اور وہ تنخواہوں میں جاتے ہیں اور وہ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، ادر دین دس۔ تو ظاہر ہے کہ کراچی جہاں پر آرٹس کونسل ہے، یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور یہاں پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، سارا سال ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن ہم لاہور ہو کے آ گئے، کشمیر بھی پی ایل ایف لے گئے، تو یہ ایک بہت ہمارے لیے اہم تھا کہ اب ہم سندھ کے، کراچی کے علاوہ باقی شہروں میں بھی، اور یہ تو ڈائریکٹ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ آرٹس کونسلز کا ایک کنسورشیم بنا ہے سندھ کی، اور انہوں نے مجھے اپنا سربراہ بنا دیا ہے، اور اسی امید پہ بنایا ہے کہ جس طرح یہاں پر ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے، پورے سندھ میں بھی اس کے ہیریٹیج کو، اس کے کلچر کو، اس کے لٹریچر کو، اس کی ہسٹری کو، اور اس کے ایشوز کو دنیا بھر تک پہنچائیں گے۔ اسی سلسلے کا ہم کام کر رہے تھے پاکستان لٹریچر فیسٹیول پر کافی دن سے، اور میں اور ہیریٹیج اینڈ کلچر کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب، ہم نے سکھر وزٹ کیا، ہم نے وہاں کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے ملاقاتیں کی، ہم نوٹیبل سے ملے، ہم یونیورسٹیوں میں گئے، اور پھر ہم نے سلیکٹ کیا کہ آئی بی اے ایک ایسی شاندار جگہ ہے کہ جس کے پاس جس طرح ہم فیسٹیول کر رہے ہیں اس طرح کا انفراسٹرکچر بہت ہی شاندار موجود ہے۔ آڈیٹوریمز ہیں، اوپن اسپیسز ہیں، باؤنڈری وال کے اندر سیکیورٹی ہے، بسز ہیں، کمیوٹنگ آسان ہے، ہماری ہیوج فیسٹیول کے لیے کرکٹ گراؤنڈ ہے، لائبریری ہے، ملٹیپل وینیوز ہیں۔ تو ہماری گورننگ باڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا وینیو جو ہوگا وہ آئی بی اے سکھر ہوگا، جو بہت ہی شاندار، اور یہ ہرا بھرا ہے۔ غازی صاحب آپ تو گئے، اور ڈیزائن بھی نیر علی دادا کا ہے،
تو بہت ہی خوبصورت وہی پنک جو بریک ہمارے ہاں ریوائیو کیا نیر علی دادا نے، فخر کر سکتے ہیں، وہ بنایا ہے. تو وہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیا ہے، اور جس طرح لاہور میں کوئی 90-95% ہمارے پارٹیسپینٹ جو تھے وہ یوتھ تھی، یونیورسٹیز کالجز اور ایسے بھی کہ جو کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے، تو وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ اب سکھر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور وہ مسلسل ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. پھر ڈاکٹر ایوب کل صبح ٹرین میں بیٹھ کے خیرپور گئے. خیرپور میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے ایک سندھ تھیٹر فیسٹیول کے سلسلے کا ہم نے کل آغاز کیا ہے، جو 7 دن تک جاری رہے گا. اور آج رات کی سکھر ایکسپریس پہ بیٹھ کے ابھی واپس آیا ہے. تو پھر ہماری ٹیم گئی، جو ہماری ٹیم ہے دانیال کی قیادت میں، جنہوں نے ریکی کی، وینڈر سے ملے، ہورڈنگز کہاں لگیں گی، کتنے وینیوز ہوں گے، لائٹ، ساؤنڈ، سٹیج، یہ بہت بڑا کام ہے. پھر آج ہماری کارپینٹرز کی اور ہنرمندوں کی ٹیم جا رہی ہے جو جا کر کے وہاں ہورڈنگز اور یہ کام کرے گی. تو باقی باتیں میں عدی نورالہدیٰ شاہ بھی کریں گی، غازی صاحب بھی کریں گے. یہ ایک پروگرام ہے، میرے خیال میں آپ کو مل گیا ہے نا. تو اس پہ ہاں، اس میں بہت سارے پریزیڈیم پہ میں نے نام اس لیے نہیں لکھے کہ سارے ہی وائس چانسلر آ رہے ہیں، ایچ ای سی کے چیئرمین آ رہے ہیں پاکستان کے، سندھ کے، اور فیڈرل منسٹرز آ رہے ہیں، کئی سارے پروونشل منسٹرز بھی ہیں. تو اس لیے وہ ڈیٹیل ہم نے اس میں نہیں ڈالی ہے، لیکن ہمارے پاس موجود ہے. اور ہماری کمیٹی نے بیٹھ کے عدی نورالہدیٰ شاہ، غازی صاحب، ڈاکٹر جعفر، ڈاکٹر ایوب، پھر سکھر آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ ممتاز بخاری صاحب، پھر سکھر کے جو لٹریچر کے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، بدر اجن، عادل سومرو، سارے لوگ وہاں پہ بھی مشاورت کر کے آئے. پھر اروڑ یونیورسٹی والوں سے بھی مشاورت کی. تو سب سے مشاورت کر کے ایک پروگرام ہم نے بنایا ہے. تو سیشن میں پڑھ دیتا ہوں، اور باقی اس کے پیچھے تھیم کیا ہے یہ میرے خیال میں آپ لوگ بتائیں گے. میرا تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ لوگ ہی بتائیں کہ کس طریقے سے ہم ایتھنک ڈیوائیڈ ہوا ہے، ریلیجیس سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے، پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے. تو کلچر اور اس کے ذریعے ہم کیسے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی نہ پڑھوں، اگر آپ سب کے پاس موجود ہے تو کوئی پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں درخواست کروں گا. اچھا، ایجوکیشن کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری خوبیوں کی بنیاد بھی ایجوکیشن ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں، اور ساری خرابیوں کی جڑ بھی پراپر ایجوکیشن، پرپزفل ایجوکیشن کا نہ ہونا، پرائمری ایجوکیشن کوالٹی کی نہ ہونا. اس لیے ہم نے اس میں ہائر ایجوکیشن کا سیشن بھی رکھا ہے، جس میں ہم نے ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین کو بھی بلایا ہے، پروونشل کو بھی بلایا ہے، وائس چانسلر کو بھی بٹھایا اور کریٹکس کو بھی بٹھایا ہے کہ کیا ہمارے یونیورسٹیز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ پرپزفل ہے، کیا وہ وہاں سے بچے جو پڑھ کے نکلتے ہیں ان کا اتنا کوالٹی سٹف ہے کہ وہ پاکستان میں اور بیرون ملک کھپ جاتے ہیں معاشرے میں اور کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اسکول ایجوکیشن جس کو ہم سب سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اس پہ الگ سیشن ہے، پرائمری سیکنڈری، اور فوکس ہمارا ہے سرکاری اسکولوں پہ، کیونکہ 90% بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور کوئی 300 ارب روپے سے زیادہ سندھ میں سرکاری اسکولوں پہ 250 ارب کا بجٹ ہے. صورتحال کیا ہے؟ کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں؟ جو جا رہے ہیں وہ پڑھ کے آ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کا آگے جا کر کے کیا صورتحال بن رہی ہے، وہاں سے کالج میں جا کے بچہ کیا کر رہا ہے. ہیریٹیج پہ سیشن ہے، آرکیٹیکٹ سکھر پہ تھرو سینچری ایک سیشن ہے جس میں سکھر کا آرکیٹیکچر، سکھر کا کلچر، سکھر کی ہسٹری اور سارا کچھ. موہنجو ڈارو کے 100 سال ہو گئے اس سال دریافت کے، موہنجو ڈارو پہ ایک سیشن رکھا ہوا ہے. ہم نے فائن آرٹ، آرکیٹیکچر، ہسٹری اور آرکیالوجی
پہ اس کو چیلنجز کیا ہیں اس وقت، کیونکہ یہ اروڑ کا جو ریجن ہے یہ ہزاروں سال پرانا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اسٹون ایج کی سویلائزیشن ہے، یہ 50,000 سال پرانے بھی وہاں پر آثار قدیمہ کے نشان موجود ہیں، اور پتھر کو بنا سے مختلف چیزیں جب وہ بناتے تھے، پتھر کے ٹائر بناتے تھے یا پتھر کی چیزیں بناتے تھے. یہ اروڑ یونیورسٹی بھی اسی کے نام پہ ہے، تو یہ ایک بڑی سویلائزیشن کا بھی سمبل ہے. اس پہ بھی ہم سیشن کر رہے ہیں، اور ہم سندھی ادب پہ سیشن کر رہے ہیں، ہم اردو ادب پہ کر رہے ہیں. ہم سندھ میں صوفیہ کی جو روایت ہے، سچل، بیدل، سامی، بیدل بیکس، ان پہ صوفی فقیر ہیں. ہمارا بہت بڑا کانسرٹ ہے سندھی اردو، بلوچی بھی تھوڑا سا شامل کیا ہے، کیونکہ یہ اس میں بہت زیادہ بلوچ بھی آباد ہیں اس سارے ریجن کے اندر. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیشنز ہیں. یوتھ کے اوپر سیشن رکھے ہیں، آئی ٹی کے اوپر سیشن رکھا ہوا ہے، اور ایک ڈرامہ بھی رکھا ہوا ہے تعمیر بالغاں، اور پیرلل سیشن بھی ہیں. تو بہت سارے سیشنز ہیں، اور اس پہ ابھی مزید کام چل رہا ہے. جی ادی. شاہ صاحب تو آپ کو سب کچھ بتا چکے ہیں. میں تو دراصل بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، بہت بڑی امید لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سکھر میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول جب ہو گزرے گا، اس کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے وہ الیکشن کے نتائج کی طرح نہیں ہوں گے کہ کس کے حصے میں کتنے ووٹرز آئے، کس کے حصے میں کتنے ووٹرز آئے. وہ نتائج آئیں گے شعور کی صورت میں، وہ نتائج آئیں گے قربت کی صورت میں، کہ ہم کتنے قریب ہو جاتے ہیں اپنی دھرتی کے ساتھ، کتنے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں. اور دھرتی کے ساتھ جڑنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہم تاریخ سے کٹ چکے ہیں، ہم شعور سے کٹ چکے ہیں. ہم صرف سیاسی پسند ناپسند اور اس طرف چلے گئے ہیں، اور اس میں بٹ کر ہم رہ گئے ہیں. ہم سب کو اپنا پسندیدہ لیڈر کرسی پر بیٹھے ہوئے چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جس کی وجہ سے سیلاب آیا، یہ تباہیاں آئیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، سیلاب پر بھی اسی وجہ سے ہم سیشنز کرنے جا رہے ہیں وہاں پر، انوائرمنٹ پر. اس میں جو انسانی جانوں کا جو نقصان ہوا، اس سب سے ہم کٹے ہوئے ہیں. اس سب کی طرف ہم اپنے لوگوں کو لے جائیں گے، آپ سب کو لے جائیں گے، ہم شہروں کو آپس میں جوڑیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہونا چاہیے، ایک ایسا دور جو سیاست کے علاوہ شعور سکھائے گا. کہ آپ یہاں بے شک یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارا میڈیا جو ہے وہ جو کوریج کرے گا، اور آپ لوگ اس کوریج کے لیے جب وہاں آئیں گے، اور ہم دعوت دیتے ہیں آپ سب کو، آپ لوگوں کے تھرو میں تو کراچی کے لوگوں کو بھی دعوت دوں گی، پورے پاکستان کے لوگوں کو دعوت دوں گی کہ وہ سکھر آئیں. زیادہ دور نہیں ہے، آپ کا اپنا دیس ہے، ادھر مڑ کر دیکھیں گے تو یہ آپ کے اس طرف سکھر ہے، اور ضرور شریک ہوں. نوجوانوں کے لیے جو خاص طور پر شاہ صاحب نے ابھی جن سیشنز کا ذکر کیا ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے، ہماری تعلیم بھی شعور سے کٹی ہوئی ہے. صرف ادارے تباہ نہیں ہوئے، تعلیم بھی تباہ ہوئی ہے. اس ساری صورتحال کے لیے بہت ضروری ہے کہ باشعور ذہنوں کو ہم لوگوں میں لے جائیں، نوجوانوں میں لے جائیں، نوجوان ان کے ساتھ مل بیٹھیں، نوجوان انہیں سنیں. اور مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ مایوسی علاج نہیں ہے. ہم مایوسی کے حدوں کو چھو رہے ہیں، مگر مایوسی علاج نہیں ہے. جب سارے دیے بجھنے لگیں تو نئے سرے سے دیے جلائے جاتے ہیں، اور یہ آرٹس کونسل کام کر رہا ہے احمد شاہ کے لیڈرشپ میں، کہ بار بار دیے جلائے جائیں، جہاں جہاں اندھیرا محسوس ہو وہاں وہاں لوگوں میں جایا جائے، انٹریکٹ کیا جائے، گفتگو کی جائے، گفتگو کے دروازے کھولے جائیں. اور یہ کام میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت فخر ہے اس بات پر
کہ آرٹس کونسل کی طرف سے وہ کام جو اب کوئی بھی نہیں کر رہا. شاہ صاحب تو صرف ادب اور کلچر کے حوالے سے اداروں کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی لیول پر اب یہ کام نہیں ہو رہا. لوگوں کو صرف ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہمارا ایک ووٹ ہے اور وہ ہمیں دینا ہے. یہ پتہ ہے کہ یہ کب دیں نہ دیں، یہ پتہ ہے کب چھین لیا جائے گا، یہ پتہ ہے کب اجازت ملے گی. یہ نہیں پتہ کہ ہماری نسلیں شعور سے محروم ہو رہی ہیں. یہ اس جدوجہد کا آغاز ہے. بہت شکریہ. جی غازی صاحب. بالکل. یعنی یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پہ تو جو سکھر میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول آرٹ کونسل کے تحت ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہے، اور شاہ صاحب نے اس کا پورا پس منظر بھی آپ کو بتایا کہ اب تک ہم کیا کرتے رہے ہیں، کیا کچھ ہو چکا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی کلچرل ایونٹس کریں، لوگوں کو ملائیں، گفتگو ہو. جیسے نور الہدیٰ شاہ صاحب نے کہا کہ گفتگو ہو، بات ہو، اور جو حالات ہیں ان میں اس طرح کے فیسٹیول کی جو اہمیت ہے اس کے بہت ایسے پہلو ہیں جو ایک دم واضح نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کلچر ہی لوگوں کو ملاتا ہے. کلچر ہی، ادب، کلچر، علم، یہی اس بات کے امکان کو فروغ دیتا ہے کہ لوگ مل کر رہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کی تاریخ تھوڑی سی انفارچونیٹ ہے اس سلسلے میں کہ جو یہاں ایک ایتھنک ڈیوائیڈ رہی، پھر یہاں اربن رورل ڈیوائیڈ بھی رہی، یہاں بہت تشدد ہوا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ کلچر کا نہ ہونا، علم کی کمی، گفتگو کا نہ ہونا، آپس میں بات نہ کرنا، سوچنے کی، کریٹیکل تھنکنگ کی کوئی ترغیب نہ ہونا. تو یہ کلچر اس فرنٹ پہ جو کام کرتا ہے اس کی اہمیت بہت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ جب قومیں بنتی ہیں، مہذب قومیں ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، تو ان میں بنیادی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ پلورل سوسائٹیز ہوتی ہیں. وہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں مختلف مکتب خیال، مختلف ریسز، مختلف ریلیجنز کے لوگ مل کر رہ سکیں. یہی انسانی تہذیب کا جو عروج ہے اس وقت، اس کی نشانی یہی ہے. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ کلچر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ مغربی ممالک، یورپ دیکھ لیں، بلکہ ہماری فار ایسٹرن جو ہماری مہذب ترقی یافتہ ایشیائی ملک ہیں ان کو دیکھ لیں، تو اس میں نوجوانوں میں بہت ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ میوزیمز میں بھی جائیں، ڈرامے بھی دیکھیں، کتابیں بھی پڑھیں. تو اس کی ترغیب ایسی ہے کہ پورا ماحول ہوتا ہے، جو ماحول ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ صاحب کی جو ایفرٹس رہی ہیں، جو ان کی اب بہت ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ بڑی کامیابیاں ہیں ان کی، لیکن یہ ایک لمبی جنگ ہے. تو اس میں ایک مثال میں دوں آپ کو کہ اٹلی میں بہت زمانے سے، سالوں سے، وہ اپنے ہر شہری کو جب وہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ایک برتھ ڈے تحفہ دیتے ہیں. اس کو وہ کلچرل بونس کہتے ہیں. 500 یورو دیتے ہیں ہر نوجوان جو 18 سال کا، اس کی جو برتھ ڈیٹ ہوتی ہے جو ہے موجود ان کے ریکارڈز میں، اس کو ایک تحفہ ملتا ہے 500 یورو کا، کہ یہ 500 یورو ہیں، اسے تم کتابیں خریدنے پہ، میوزیم کا ٹکٹ لینے کے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے خرچ کر سکتے ہو. اور ہر جگہ اس طرح کی ترغیب ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ہم نے جو بات کی کہ کیسے جو ڈویژنس ہیں ہمارے، جو اختلافات ہیں، ان کو سیاست حل نہیں کر سکتی، تہذیب اور کلچر اور علم کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا سی میں بات کروں. وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں جو حالات ہیں، اس میں مینٹل ہیلتھ کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے. وہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ تنہائی ہے، ڈپریشن ہے، اور اس کے علاج کے لیے بھی ایک فرنٹ جو ہے، محاذ ہے، وہ کلچر ہے. ڈرامہ فیسٹیول کی بات ہوئی، اتنے بہت سے ڈرامے ہوئے تو لوگ آئیں، ملیں، ایک جگہ جمع ہوں، ایک دوسرے سے بات کریں. یہ مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کی ایک تحریک ہے اور یہ ضروری ہے.
تو یہ اس فرنٹ پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک فوکس تو ہے سکھر اور وہاں کا فیسٹیول، اور بڑا فوکس یہ ہے کہ اس ملک کی تہذیب اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کی جدوجہد میں تھوڑا سا حصہ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ تھینکس بھی کریں اور کچھ بات بھی کریں. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ آئے، اور ہم 2 دفعہ ادھر گئے ہیں، اور پہلی دفعہ میں اور احمد شاہ صاحب ہم جب ادھر گئے تھے تو پہلے علاقہ اور جگہ منتخب کرنے گئے تھے. تو جیسے ہی شاہ صاحب سکھر پہ اترے تو اس نے کہا ڈاکٹر یہ شہر تو مجھے عجب شہر کی طرح لگ رہا ہے. پھر ہم آگے گئے تو آئی بی اے میں جیسے ہی داخل ہوئے کہا شاہ صاحب شیخ صاحب لکھ لو یہی ہوگا یہی ہوگا یہی ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، آپ جنہوں نے سکھر نہیں دیکھا نا، اور سندھی میں سکھر لفظ کا مطلب ہے خوشی، تو آپ سب لوگ جیسے ادی نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ سکھر ضرور دیکھیں. ایک جانب دریا ہے، دوسری جانب پہاڑ ہے، ایک جانب سکھر شہر ہے، دوسری جانب خیرپور میرس ہے، میروں کے محل ہیں، سادھو کے مندر ہیں، اور آپ بہت بہت ساری چیزیں جو تاریخ ہے، عیسوی سن سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، مہاتما بدھ کے زمانے کی تاریخ ہے، اور وہاں کے لٹریچر کے، ہسٹری کے، ہیریٹیج کے بہت سارے لوگ ہم نے ادھر بلائے ہیں، بہت سارے لوگ. اور اس فنکشن کی اور 2 روزہ اس بہت بڑی جو ایونٹ ہے اس کی سب سے بڑی میں آپ کو سمجھاؤں اور بتاؤں، ریکویسٹ کروں کہ پاکستان بننے کے بعد یہ پہلا فنکشن ہوگا فیسٹیول جو فیسٹیول لوگوں کو ذہنوں میں یاد رہے گا، اور ہر سال لوگ احمد شاہ کو کہیں گے شاہ جی پھر کب آ رہے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. شکریہ.